کہ اسد الدین اویسی یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے وہ صلاح الدین ایوبی؟ ارے تم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی کرے گا؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم بیٹے کے سامنے، اولاد کے سامنے اپنی بیوی سے غلط برتاؤ کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب نوجوان گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم زنا کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب ہماری بیٹیاں گناہ کرتی ہیں؟ صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا جب تم نیک بنو گے، جب تم گناہوں سے دور رہو گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو گے تمام چیز اور دنیا سے بڑھ کر۔ صلاح الدین ایوبی زندگی میں جب تک بیت المقدس مسجد اقصی پر کامیابی حاصل نہیں کیا، اس کی پیشانی پر بل رہتا تھا۔ بعض جگہ میں نے پڑھا کہ صلاح الدین ایوبی جب تک فلسطین پر کامیابی حاصل نہیں کیا وہ مسکراتا نہیں تھا۔ لوگ اس سے بولتے تھے صلاح الدین تم مسکراتے کیوں نہیں ہو، تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتا؟ تو صلاح الدین کہتا تھا کہ قبل اول ہمارا رہا ہے۔ 17 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا، وہ جگہ جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر اللہ کا جا کر دیدار کرے، اس جگہ پر جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کرتے صلاح الدین کیسے مسکرائے گا؟ صلاح الدین کے پیشانی سے بل کیسے جائے گا جب قبلہ اول میرے ساتھ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، تم آج آرام سے حیدرآباد میں بیٹھے ہو، تمہارے گھروں پر بم نہیں گر رہے ہیں، تمہارے بھائیوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے، تم بے گھر نہیں ہوئے ہو الحمدللہ، مگر غزہ کے غریب لوگ 21 لاکھ کی آبادی میں 10 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، اور یہ ظالم اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ان تمام غزہ کے لوگوں کو خالی کرا دیا جائے اور اس کو سیکیورٹی زون بنا کر ان کو سینائی کے صحرا میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ کوئی دنیا خاموش ہے، سناٹا ہے۔ ارے جس نے مارے ان کو دیکھو، مگر ان غزہ کے غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میڈیا میں ایک طرفہ رپورٹنگ کہ ایسا ہوا، ویسا ہوا، فلاں ہوا۔ ارے کبھی تم نے دیکھا 70 سال سے اسرائیل آکیوپائر ہے، اسرائیل آکیوپائر ہے، فلسطین آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے، آکیوپیشن تم کو نہیں دکھتا، ظلم تم کو نہیں دکھتا۔ بتاؤ، جس کے پاس کمزور ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور جس کو بے گھر کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم کب مسئلہ پیدا ہوا؟ 1918 میں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، جب تم اب بڑے ہو گئے، یہ مستقبل تمہارا ہے نوجوانوں۔ 1918 میں یہی زائنسٹ لوگ وہاں پر گئے، برطانیہ سے ساز باز کیا، اور 1918 سے فلسطینیوں کو بھگانے کا پروگرام بنایا، اور پھر 13 مئی 1948 میں 18 سے لے کر 48 تک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی۔ اس کے بعد سے طریقے سے، سازشوں سے فلسطینیوں کو مارا گیا، بھگایا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 20-25 سال کے عرصے میں، جس کو فلسطین کی تاریخ میں نقبہ کہتے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے؟ 1.5 کروڑ فلسطینیوں کو بھگا دیا گیا۔ اور پھر 67 کی جنگ ہوئی تو ہم نے مسجد اقصی کو کھو دیا، اس مبارک جگہ کو کھو دیا جہاں پہ آقا دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں کی نماز امامت کی تھی، اور اس وقت سے وہ فلسطینی لڑ رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین کا مسئلہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو انصاف چاہتا ہے، جو انصاف چاہتا ہے۔ اور جو پوچھتے ہیں کہ صلاح الدین کہاں آئے گا، ارے صلاح الدین کو آنے کے لیے تم کو نیک بننا پڑے گا۔ جب عیسائیوں نے مسجد اقصی اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، کروسیڈرز نے ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ان کے گھوڑے گر جاتے تھے، اتنا خون تھا۔ مگر جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین بیت المقدس پر کامیابی حاصل کی اور تمام عیسائی لوگ جمع ہوئے، بولے کہ صلاح الدین اب تم ہم سے کیا کرو گے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے کیا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، تم کو میں معافی دیتا ہوں، جاؤ تمہاری جان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہی صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک قبیلہ تھا جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے زور زبردستی نہیں کی۔ ایک قبیلے کی ایک عورت آئی صلاح الدین ایوبی کے پاس اور آ کر کہا کہ سلطان، میرے 4 بچے غائب ہیں، میرے بچوں کو واپس لے کر آؤ۔ صلاح الدین ایوبی فاتح فلسطین، فاتح بیت المقدس اٹھتا ہے، اپنے جسم پر زرہ پہنتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے۔ وہ عورت خاتون کہتی ہے کہاں جا رہے سلطان؟ تو کہا تیرے بچوں کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہو کر پوچھتی آپ جائیں گے میرے بچوں کے لیے؟ بولے ہاں تیرے بچے معصوم ہیں۔ فجر کو نکلتا صلاح الدین ایوبی، ظہر ہو جاتی۔ ظہر سے عصر کے قریب جب صلاح الدین ایوبی ان بچوں کو دیکھتا ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر اپنی ماں کے پاس جب لے کر آتا ہے تو بچے، اس میں سے جو بڑا عمر کا بچہ تھا 13-14 سال کا، وہ فرط مسرت میں اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے کہ اماں اماں۔ تو اس ماں نے کیا کیا؟ اس ماں نے اس بچے کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ جا صلاح الدین کے قدموں میں گر جا، یہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اگر یہ ایسا ہے تو اس کا رسول کیسا رحمت والا ہوگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کو نیک بننا پڑے گا۔ اور یاد رکھو اس بات کو، جب ترکوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم اپنے فونوں پر، ٹی وی پر ارطغرل دیکھ کر خوش ہو جاتے، تم عثمان کا سیریل دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ مگر کیا تم کو معلوم کہ جب تک 400 سال ترکوں کی حکومت تھی، مسجد اقصی ہمارے پاس تھی، مگر جب ترکوں سے اقتدار، اتحاد جب کمزور ہوا، قبیلوں کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر جب اتحاد پارا پارا ہو گیا، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاتھ سے چلے گئی وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتحاد کو مضبوط رکھو۔ یاد رکھو، تم کو ہم تمام، مجھ سے تم کو نفرت ہوگی، مگر میری اور تمہاری خواہشوں سے زیادہ اور اہمیت کا کام اتحاد۔ اسد الدین اویسی یقیناً کمزور ہے، مگر یاد رکھو یہ اتحاد تمہارے لیے اور میرے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے اتحاد کو کھویا تو مسجد اقصی نکل گئی ہمارے ہاتھ سے، مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو اتحاد کو مضبوط رکھو۔ بزرگوں، نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس گناہگار کی گزارش یہی ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو۔ تمہارا اتحاد کمزور ہوگا تو یہ تاریخ تم کو بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کھویا۔ ہم نے قبلہ اول کو کھو دیا۔